علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بغداد کے چوک پر مزدور خریدنے کے لیے گیا، کیونکہ بغداد کے چوک پر مزدور بیٹھا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد کے چوک پر مزدور خریدنے کے لیے گیا تو میری نظر ایک کمزور سے نوجوان پر پڑی، جس کی پیشانی بتا رہی تھی کہ سجدے کی بڑی پابندی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا مزدوری کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ حضور مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدوری ہی کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ چلو پھر۔ اس نے کہا کہ حضور میری 3 شرطیں ہیں۔ کہا کہ کون سی شرط؟ اس نے کہا کہ حضور میری پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دھیاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار دھیاڑی لوں گا۔ آپ نے کہا کہ یار میرے لیے اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو میرے لیے اچھی بات ہے، تم ساری شرطیں اسی طرح کی رکھ دو۔ اس نے کہا کہ حضور میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کے گھر کا مکمل کام کروں گا، لیکن جب اذان کا وقت ہو جائے گا تو میں آپ کے کسی حکم کو نہیں مانوں گا۔ اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ میں آپ کے گھر میں سارا کام کروں گا، آپ کے گھر میں پورا کام کروں گا، لیکن آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالک کی ہوتی ہیں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضور آپ جو سمجھے، لیکن میں شرط لگا کر کے کام پہ جاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنے گھر پر لے آیا اور اس کو کام بتا دیا۔ تو جو کام مزدور پورے دن میں کرتے تھے، اس نوجوان نے 2 گھنٹے میں سارا کام کر دیا۔ آج کل کے جو مزدور ہوتے ہیں وہ سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، چائے پینے میں پون گھنٹہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے سارے دن کا کام 2 گھنٹے میں کر دیا۔ اب جب کام کر دیا تو اور کام نکل آیا، میں نے اس کو اور کام بتا دیا۔ وہ کام کرتا رہا۔ اس نے مٹی نکال کر کے ڈالی تھی راستے میں، اتنے میں اذان ہو جاتی ہے۔ اس نے کدال رکھی اور وہ جانے لگتا ہے تو میرا بیٹا اس سے کہتا ہے کہ ذرا اس مٹی کو اکسار کر دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ چپ کر، تیرے باپ سے میری بات ہو چکی ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے گا تو میں کسی کی نہیں سنوں گا، صرف اللہ رسول کی سنوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد چلا گیا اور جب نماز پڑھنے کے بعد گھر آیا تو میری بیوی نے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ دوپہر کا کھانا تیار ہے، کھانا کھا لے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کھانا کھا لو۔ اس نے کہا کہ حضور میں روزے سے ہوں، رمضان بھی نہیں لیکن نفلی روزہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب شام ہوئی میں نے اس کو 3 دینار دیے اور میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تیرا نام؟ اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے گھر میں کام تو کروں گا لیکن آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ چلا گیا۔ اب میں اگلے دن پھر اس کو لینے کے لیے گیا تو لوگوں نے بتایا کہ حضور وہ صرف ہفتے میں 1 دن کام پر آتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پورے ہفتے کا خرچ 3 دینار ہے، تو میں جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو پورے ہفتے اللہ رسول کی عبادت کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پورے ہفتے انتظار کیا کہ کام صرف اسی سے کرانا ہے۔ اب جب اگلا دن آیا، اس ہفتے کا دن آیا تو میں گیا اس کو لینے کے لیے۔ اس نے کہا کہ حضور آپ کو میری شرطیں تو یاد ہیں؟ کہا کہ ہاں مجھے تیری شرطیں یاد ہیں، تم کام پر چلو۔ اب وہ 2-3 ہفتے تک کام پر مسلسل آتا رہا، لیکن 1 ہفتے وہ کام پر نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کام پر کیوں نہیں آیا، تو لوگوں نے بتایا کہ حضور اس کی آج زیادہ طبیعت خراب ہے۔ کہا کہ اس کا مکان کہاں پر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے وہیں پر اس کا مکان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے مکان پر گیا، جیسے میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ حضور آپ ہیں، دروازہ کھلا ہے، آپ اندر آ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں ہوں؟ تو کہنے لگا کہ حضور آپ اللہ والے ہیں، آپ ہی کو آنا تھا، کیونکہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی بھی نہیں آتا، آپ ہی کو آنا تھا۔ اور کہنے لگا کہ حضور میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے بہت زور سے بخار ہے،
میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، آج رات میرا انتقال ہو جائے گا۔ اور اس نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور ایک ہیرے کی انگوٹھی نکالی اور وہ پیسے دے کر کے کہا کہ حضور یہ کچھ پیسے ہیں، انہیں آپ رکھ لیں، جب میرا انتقال ہو جائے گا تو آپ کفن خرید کر کے مجھے پہنا دے اور میرا جنازہ پڑھ کر کے مجھے دفنا دے۔ اور یہ جو ہیرے کی انگوٹھی ہے، آپ عصر کی نماز کے بعد بادشاہ ہارون رشید کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ تمہاری ایک امانت ہے میرے پاس۔ اگر آپ اس کو ویسے آواز دو گے تو وہ آپ کو سنے گا نہیں، کیونکہ بادشاہ ہے۔ آپ اس سے کہنا کہ تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے، تو وہ آپ کے پاس آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا بیٹا تیرا نام؟ اس نے کہا کہ حضور آج رات مجھے اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، تو مجھے اپنے رب سے بہت لمبی معافی مانگنی ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی باتوں نے مجھے سونے نہیں دیا، پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، بڑی مشکل سے سورج نکلا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی میں اس کے دروازے پر آیا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، خوشبوئیں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے کے لیے، لیکن پتہ نہیں دنیا کہاں سے دنیا آئی، پبلک کہاں سے پبلک آئی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد عصر کی نماز کے بعد میں بادشاہ کے پاس گیا، میں نے بادشاہ کو آواز دی تو اس نے مجھے نہیں سنا، اس نے میری بات پر توجہ نہیں کی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے، تو وہ پھر آیا اور آنے کے بعد مجھے کونے میں لے جا کر کے کہتا ہے کہ کہو کیا بات ہے۔ میں نے اس کو وہ انگوٹھی نکال کر کے دی، وہ تو دہاڑے مار کر کے رونے لگا۔ اس نے کہا کہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا کہ اس کی قبر پر مجھے لے چلو۔ میں اس کی قبر پر لایا تو وہ تو قبر پر لپٹ کر کے رونے لگا، دہاڑے مار کر کے رونے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یار نہ اس نے کچھ بتایا نہ تم نے کچھ بتایا، آخر یہ تھا کون؟ تو بادشاہ ہارون رشید کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا تھا۔ کہا کہ تمہارا بیٹا؟ کہا کہ ہاں۔ کہ ایک بادشاہ کا بیٹا ایک مزدور؟ کہا کہ ہاں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ حضرت داؤد طائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور ان کا مرید تھا، یہ مجھے بہت سمجھایا کرتا تھا کہ ابا تم نے بہت دولت کما لی ہے، تم سے اتنا حساب دیا نہیں جائے گا۔ تو اس کی ماں اس کو سمجھا دیتی تھی، لیکن ایک دن یہ گھر چھوڑ کر کے چلا گیا، کہنے لگا کہ اگر تم نہیں مانتے تو تمہارا راستہ اور ہے اور میرا راستہ اور ہے۔ جب سے یہ مجھے چھوڑ کر کے چلا گیا، میرے بیٹے پر یہ غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی پہنچ گئی تھی، لیکن میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دیا۔ یہ تھا تو میرا بیٹا، لیکن میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا۔ میرے عزیزو، دیکھیں ایک بادشاہ کا بیٹا، ایک مزدور، بادشاہی کو چھوڑ کر کے حضور کی محبت میں اس نے مزدور بننا پسند کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی حضور سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔